السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو خانم ٹھگنی کا ایک دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ زمانہ ماضی کا ذکر ہے کہ دلی کے خانم بازار میں ایران سے ایک عورت آ کر رہنے لگی۔ یہ عورت پرلے درجے کی شاطرہ اور چالاک تھی۔ دلی میں ان دنوں ہر محلے میں بہت سے مکان خالی پڑے تھے۔ اس عورت شاہ خانم نے ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ جب اس کی تمام جمع پونجی ختم ہو گئی تو بازار والوں کو لوٹنے کا ارادہ کر کے اس نے محلے کے ایک بچے سے کہہ کر ڈولی منگوائی۔ جیسے ہی کہاروں نے ڈولی لا کر اس کے دروازے پر لگائی، شاہ خانم نے باہر نکل کر ان سے کہا، اے کہارو، ذرا منہ پھیر لو تاکہ ہماری بیگم صاحبہ ڈولی میں بیٹھ جائیں۔ کہاروں نے کہا، اچھا بی بی جی، ہم منہ پھیر لیتے ہیں، آپ انہیں بٹھا لیں۔ پھر کہار منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے تو شاہ خانم ٹھگنی نے گھر میں پہلے سے موجود بڑے بڑے وزنی پتھر اٹھا کر ڈولی میں رکھنے شروع کر دیے۔ جب رکھ چکی تو بولی، اچھا بھائی، اب جلدی چلو، ہماری بیگم صاحبہ کو جوہری کے ہاتھ سے کچھ گہنے لینے ہیں۔ اس کی بات سن کر کہاروں نے کہا، بی بی جی، چادڑی بازار چلنا ہے نا؟ تو خانم عجلت سے بولی، ارے ہاں بھائی، تم چلو تو۔ اور تھوڑی ہی دیر میں شاہ خانم جوہری کے ہاں پہنچ گئی۔ شاہ خانم چونکہ ڈولی کے ساتھ پیدل آئی تھی، اس لیے سیدھی دکان میں پہنچی اور کہاروں سے کہا، بس بھائی کہارو، یہیں ڈولی لگا دو۔ کہاروں نے ڈولی دکان کے سامنے لگا دی اور خود باہر کھڑے ہو گئے۔ دکان کے مالک جوہری نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہوئے کہا، آئیے سرکار، آئیے، یہاں تشریف رکھیے۔ اور پھر انکساری سے ہاتھ باندھ کر بولا، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جوہری کی بات سن کر خانم نے تحقیقانہ لہجے میں کہا، ہماری بیگم صاحبہ کو کچھ جڑاؤ گہنے چاہیے سیٹھ جی، اگر آپ کے پاس ہیں تو دکھائیے، بس اسی لیے تکلیف دینے حاضر ہوئے ہیں۔ خانم کی بات سن کر جوہری نے کہا، کیا بات کرتی ہیں آپ، تکلیف کیسی؟ ابھی جوہری بات کر ہی رہا تھا کہ شاہ خانم، جو خود بھی برقع پہنے ہوئے تھی، اس نے اپنے برقعے کا نقاب الٹ دیا تو اس کے تمام جڑاؤ گہنے جو وہ اس وقت پہنے ہوئے تھی، جوہری دیکھ کر حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ جب نوکرانی ایسی ہے تو بیگم صاحبہ کا تو خدا ہی معلوم کہ کیا ہوں گی۔ وہ دل ہی دل میں اتنی تگڑی آسامی آ جانے پر خوش ہونے لگا اور خوشامدی لہجے میں شاہ خانم سے کہا، آپ اپنی بیگم صاحبہ کو اندر بلا لیجئے نا، ادھر ڈولی میں ان کا دم گھٹ رہا ہوگا، میں اتنے میں زیورات لے کر آتا ہوں۔ جوہری کی بات سن کر خانم بولی، نہیں نہیں، وہ یہی ٹھیک ہیں، وہ پردہ کرتی ہیں، آپ بس زیورات لے کر آئیے۔ خانم کی بات سن کر جوہری دکان میں موجود کمرے میں جاتے ہوئے بولا، ابھی لے کر حاضر ہوا سرکار۔ جوہری اندر جا کر جلدی جلدی زیورات کے ڈبے اکٹھے کرنے لگا تو اسے اتنے ڈبے اکٹھا کرتے دیکھ کر ایک کاریگر منیم نے کہا، کیا بات ہے سیٹھ جی، اتنے سارے زیورات کیوں اکٹھے کر رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر جوہری نے کہا، ارے منیم، اللہ کی قسم بڑی مالدار آسامی آئی ہے، چلو تم بھی میرے ساتھ باہر چلو۔ پھر جوہری سارے زیورات کے ڈبے لے کر باہر آ گیا اور شاہ خانم کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ لیجئے، پہلے یہ جھمکے دیکھیے، یہ جھولیاں ہیں، ذرا ان کی زنجیر ملاحظہ فرمائیے، اللہ کی قسم فرصت میں بیٹھ کر بنایا ہے کاریگر نے، سمجھیے بس آپ لوگوں کے لیے بنا ہے۔ کیوں منیم، ٹھیک کہا نا میں نے؟ جوہری نے اپنے ساتھ بیٹھے کاریگر منیم سے بات کی تصدیق کرانی چاہی تو وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولا، جی سیٹھ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ انتہائی فرصت سے بیٹھ کر بنائے گئے ہیں اور انتہائی نفیس جھمکے ہیں۔
اب ایک اور ڈبہ جس میں بہت خوبصورت جڑاؤ کنگن موجود تھے اٹھا کر خانم کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے، یہ ہے امیروں کی جان، عورتوں کے ہاتھوں کی شان۔ یہ وہ چیز ہے جس کے متعلق بڑے بڑے شاعر بھی شعر لکھ گئے ہیں۔ جوہری کی بات سن کر خانم ہنستے ہوئے بولی، سیٹھ جی، میرا خیال ہے کہ آپ تمام چیزیں مجھے دے دیں، میں ذرا اپنی بیگم صاحبہ سے پسند کرا لوں۔ خانم کی بات سن کر جوہری نے کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، آپ پسند کروا لیں۔ پھر شاہ خانم تمام چیزیں اٹھا کر ڈولی میں لے گئی اور خواہ مخواہ اپنے آپ ہی سے سوال کرتی رہی اور خود ہی جواب دیتی رہی۔ پھر تمام زیورات ایک گٹھری میں باندھ کر گٹھری لا کر جوہری کے ہاتھوں میں تھما دی اور بولی، بھائی سیٹھ جی، ہماری بیگم صاحبہ اپنی تجوری تو لیتی آئیں مگر کنجی وہیں پٹاری میں رہ گئی، اس لیے ہم واپس جاتے ہیں، ابھی نہیں لے سکتے، پھر کبھی آئیں گے۔ چلو کہارو، ٹولی اٹھاؤ بیگم صاحبہ کی۔ خانم کی بات سن کر جوہری بےتابی سے بولا، ارے حضور، کیا غضب کرتی ہیں، میں اتنا گستاخ نہیں کہ آپ کا اعتبار نہ کروں۔ یوں کیجئے کہ چیزیں لے جائیے اور واپسی پر کنجی لیتی آئیے گا۔ جوہری کی بات سن کر خانم کا دل بلیوں اچھلنے لگا، کیونکہ وہ تو چاہتی ہی یہی تھی، لیکن اوپر سے بات بنانے کو بولی، ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں اپنی بیگم صاحبہ سے پوچھ کر آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ اور پھر ڈولی میں منہ ڈال کر اپنی بیگم صاحبہ سے بات کرنے کا ناٹک کرنے لگی اور چند لمحوں بعد واپس آ کر جوہری سے بولی، میری بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ میں زیورات لے کر چلی جاؤں اور واپسی پر تجوری کی کنجی لیتی آؤں۔ جب تک میں کنجی لے کر نہیں آ جاتی وہ تب تک یہی رہیں گی تاکہ آپ کو تسلی رہے۔ خانم کی بات سن کر جوہری، جو پہلے زیورات لے جانے کی اجازت دینے پر دل میں کچھ گھبرا رہا تھا، اب بالکل پرسکون ہو گیا اور خانم سے بولا، ارے ہمیں تو آپ پر پہلے ہی اعتبار تھا، لیکن اب تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ ہم آپ کی بیگم صاحبہ کا دھیان رکھیں گے، آپ زیورات لے جائیں اور جلدی سے تجوری کی کنجی لے آئیں۔ جوہری کی بات سن کر خانم ٹھگنی سکون سے زیورات والی گٹھری اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ جب اس کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی اور کئی گھنٹے گزر گئے لیکن وہ واپس نہ آئی تو سیٹھ اور منیم دونوں بڑے پریشان ہوئے اور ڈولی کے پاس جا کے آوازیں دینے لگے، بیگم صاحبہ، بیگم صاحبہ سنیے، وہ آپ کی خادنہ ابھی تک آئی نہیں۔ بیگم صاحبہ، یہ آپ بولتی کیوں نہیں؟ آگے سے جواب نہ پا کر وہ دونوں بہت پریشان ہو گئے۔ پھر سیٹھ جی نے منیم سے کہا، ذرا ڈولی کا پردہ اٹھا کر تو دیکھو کہ ماجرا کیا ہے۔ منیم نے پردہ اٹھا کر روتے ہوئے کہا، ارے سیٹھ جی، ہم مارے گئے سیٹھ جی، یہاں تو معاملہ خراب ہے۔ صورتحال جان کر سیٹھ جی غصے سے لال ہو گئے اور کہاروں سے بولے، ابے کہاروں کے بچوں، یہ بلا کہاں سے لائے تھے تم؟ ہمیں لوٹ کر چلی گئی، ہم برباد ہو گئے، چلو جلدی بتاؤ کہاں سے اس کمبخت کو لائے تھے؟ کہار، جو ابھی تک ڈولی واپس لے جانے کے انتظار میں دکان کے باہر کھڑے تھے، اس صورتحال پر ہکا بکا رہ گئے۔ پھر انہوں نے ان دونوں کو لے جا کر وہ مکان دکھا دیا جہاں سے وہ ڈولی اٹھا کر لائے تھے، مگر وہاں اب کیا رکھا تھا؟ مکان خالی پڑا تھا اور خانم ٹھگنی انہیں لوٹ کر فرار ہو چکی تھی۔ دوستو، آپ کو یہ دلچسپ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔